السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13 نمبر باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اس کی آج حدیث ہماری 8ویں ہے۔ کتاب کے حساب سے 124 نمبر حدیث ہے۔ عنہ قال، یعنی پچھلی حدیث کے جو راوی ہیں وہی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی عورتوں کو، یعنی ان کی بیویوں کو، ماؤں کو، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں کی عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسنا شاتن، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی دے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ قال الجوہری، اس کی آگے تشریح کرتے ہیں جوہری، کہتے ہیں الفرسن من البعیری، اصل جو فرسن کہتے ہیں وہ اونٹ کے کھر کو کہتا ہے، یعنی اونٹ کے پاؤں کو، پایا کہہ لیں یا کھر کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں۔ کل حافری من الدابت، جیسے جانور کے کھر کو حافر کہتے ہیں، اسی طرح بعض نے اس کو فرسن کو بکری کے کھر کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ اس کا معنی آگے مفہوم بتلایا ہے اس لفظ کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جو خاص کر خواتین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسی کو اگر وہ کوئی تحفہ یا ہدیہ دیتی ہے، اگرچہ کہ وہ بکری کا یا اونٹ کا کھر ہی کیوں نہ ہو، فرسن یعنی کہ کھر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کو معمولی نہ سمجھے، اس پر وہ نکتے چینیاں نہ کرے، اور نہ ہی وہ اس ہدیے کو جو ہے نا وہ ناک چڑھائے اسے، یا اس طرح کرے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ممکن ہے کہ خواتین کو خاص اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک تو گھر میں ہوتی ہیں، گھر کے معاملات دیکھتی ہیں، کھانے پکانے یا دوسرے جتنے بھی، تو وہ پڑوسن سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری اس میں یہ کہ چیز پسند نہ آنے پہ نکتے چینیاں بھی بعض دفعہ زیادہ ہو جاتی ہیں خواتین کی طرف سے، یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ اس وجہ سے یہاں پہ مخاطب کیا گیا۔ باقی یہ حکم جو ہے اس میں وہ عام ہی ہے، مسلمانوں کے لیے عام ہی، کسی وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، وہ کسی کے ہدیے میں، کسی کے تحفے میں نکتے چینی نہ کرے، اس کو میں ناک نہ چڑھائے اس پر، کیونکہ ہدیہ تحفہ یہ دینا آپس میں محبت کا باعث بنتا ہے۔ انسان اس کی کیپیسٹی نہ دیکھے، اس کا اخلاص، اس کے دل کی نیت وہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اللہ نے جو انسان کو اجر دینا ہے وہ اس کے اخلاص اور اس کی نیت کی وجہ سے دینا ہے، کہ اس کی نیت کتنی خالص ہے، کتنی تڑپ ہے اس کے دل میں اس انعام کو پانے کے لیے اللہ کے ہاں جو عمل کرتا ہے، اسی حساب سے یہاں پر بھی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ ہدیہ دینا، تحفہ دینا نیکی کا راستہ ہے، دوسرے کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس میں نکتے چینی نہ کرے، اچھے دل سے، خلوص سے، کھلے دل سے اس کو قبول کرے، بھلے وہ ہدیہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ اگلے کے اخلاص کو دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفہ دینے اور آگے قبول کرنے کے بھی آداب کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 125، اور باب کی حدیث 9ویں ہے۔ عنہ، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال الایمان بضع و70، کہ ایمان کی 70 سے کم و بیش، او بضع و60 شعبہ، یا 60 یا اس سے کم و بیش جو ہیں وہ شاخیں ہیں۔ بز کہتے ہیں مطلب 70، اور بز جو ہے وہ 70 سے لے کر 79، یعنی 1 سے 9 تک یہ بز بولا جاتا ہے۔ اسی طرح 60 یا 60 سے اوپر 69 تک، تو اس میں یہ عربی میں بز بولا جاتا ہے۔ فافضلها، تو اس میں فافضلها، اس میں افضل جو ہے وہ قول لا الہ الا، یعنی افضل جو عمل ہے، افضل جو شاخ ہے وہ لا الہ الا کا کہنا ہے۔ وادناها، اور سب سے ادنا چھوٹا جو ہے، چھوٹی جو شاخ ہے ہلکی، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں ایمان کے عمل بتلائے جا رہے ہیں کہ ایمان کی مختلف شاخیں، یعنی مختلف درجات ہیں۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے، نیکی کی طرف رہتا ہے، تو اس کا ایمان بلند ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک دوسرا جو اہم مسئلہ ہمارے ہاں عرف میں بھی پایا جاتا ہے کہ الایمان یزید ولا ینقص کا جو مذہب ہے، عقیدے کا اہم ترین مسئلہ ہے، تو وہ بھی واضح ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ایمان انسان کا بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، وہ مجمد نہیں ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہوا۔
تو ہمارے ہاں یہ عام پایا جاتا ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، جبکہ یہ سوچنا یا یہ سمجھنا غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے راستے میں کوئی عمل نہیں کرتا، اور ایک بندہ جو عمل بھی کرتا ہے لیکن لا الہ دونوں نے پڑھا ہوا ہے، دونوں مسلمان ہیں لیکن ایک نماز پڑھتا ہے ایک نہیں پڑھتا، تو دونوں کا ایمان برابر نہیں ہے۔ ایمان کا اضافہ اس کو اس چیز پر لے جاتا ہے کہ وہ نماز ادا کرے، اللہ کے راستے میں عمل کرے، نیکیاں کرے، اور جس کا ایمان کمزور ہے، کم ہے، وہ اس طرف نہیں آتا۔ تو یہ اس کا واضح ایک مثال ہے۔ اسی طرح حیا کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی شاخ کہا ہے۔ اسی طرح ایمان کا حصہ ہے انسان کے کہ انسان نیکی کرے، راستے سے کسی چیز کو ہٹا دینا، جو مسلمانوں کو راہداری ہو، راستہ ہو، اس میں کسی چیز کو اٹک رہی یا آڑے آ رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو ہٹا دے، اور یہ انسان حیا اختیار کرے۔ یہ چیزیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو عمل کرتا ہے، اس سے انسان کا فائدہ ہے، اسی کو نیکیاں ملتی ہیں، درجات ملتے ہیں۔ اور اس طرح ایمان کا جو عمل کے ساتھ ہونا یہ بھی ضروری چیز ہے کہ انسان عمل کرے ایمان سے خالی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح کے قریش میں بھی کئی تھے جو نیک عمل کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک کر لیتے تھے۔ اللہ کی ربوبیت رب مانتے، الوہیت کو آ کے وہ اللہ کو الہ یعنی مانتے تھے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے اپنے ساتھ کام بانٹے ہوئے ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کا ایمان نہیں تھا۔ اللہ پر ایمان ہونا، ایمان کے ساتھ عمل کرنا، یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ خالی انسان ایمان رکھے، عمل نہ کرے، بس وہ کہے میں ایمان لاتا ہوں ایمان لاتا ہوں، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر عمل کرتا رہے ایمان نہ لائے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایمان اور عمل ان دونوں چیزوں کا لازم و ملزوم ہونا ضروری ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق دے، اور ہمارے قوی ایمان کو، مضبوط ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔